جی ہاں ناظرین، ہر انسان جب کوئی عمل یا وظیفہ شروع کرتا ہے تو اسی سوچ میں رہتا ہے کہ اس عمل یا وظیفہ کے لیے کوئی حصار کروں، کون سا حصار کروں۔ خاص طور پر جب ہم کوئی جلالی یا جمالی یا کوئی اسم یا آیت کی زکوٰۃ نکالتے ہیں یا کسی نقش کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، کوئی پری، موکل یا جنات یا تسخیر ارواح کے لیے عمل کیا جاتا ہے، تب اس وقت یہ سوال ہمارے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اس عمل کے لیے کوئی طاقتور، کوئی پاورفل حصار مل جائے جس سے مجھے نقصان نہ ہو، میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا حصار کرنا چاہیے؟ اگر آپ نہیں جانتے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ناظرین، آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر حافظ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل عملیات 78692۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حصار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے گرد ایک دائرہ کھینچتے ہیں جو کہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ تو جب آپ حصار کر لیتے ہیں تو حصار کے موکلات آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کو وہ بے شک نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ آپ کی جان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، حصار کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، سب سے پہلے آپ پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور ایک چھری پاس رکھ لیں اور چھری کے اوپر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں جو کہ آپ نماز میں پڑھا کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں اور 11 مرتبہ سورہ طارق کی آخری 3 آیات جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں وہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ 3 آیات 11 دفعہ پڑھنے کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق ایک دفعہ پڑھ کر اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس چھری کے اوپر دم کریں اور چھری پر پھونک مارنے کے بعد اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیں اور یاد رہے جس جگہ سے آپ نے دائرہ کھینچنا شروع کیا ہے اینڈ پر چھری وہیں پر رکھ دیں اور اپنا عمل سٹارٹ کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے تو اس چھری پر 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھری پر پھونک ماریں اور دائرے پر کٹ لگائیں۔ کٹ لگائے بغیر آپ نے دائرے سے باہر نہیں آنا کیونکہ آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے وظیفہ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔